تین سوال پوچھ رہی ہے. پہلا سوال پوچھ رہی ہے کہ پاکستان میں انصاف کدھر ہے. دوسرا سوال پوچھ رہی ہے کہ پاکستان کا اور ہمارا مستقبل کیا ہے. اور تیسرا سوال جو ہر ایک کی زبان پہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کب اپنا عہدہ پرائم منسٹر کا سنبھالیں گے. جناب چیئرمین، ہماری بنیادیں ہل چکی ہیں. 8 فروری کے بعد صرف ایک سیاسی تنازع پیدا نہیں ہوا جو ہماری جڑیں کھا رہا ہے، بلکہ ایک آئینی بحران جنم لے گیا ہے. آئینی بحران کو جنم دے دیا. جناب چیئرمین، عوام نے واضح طور پر اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، اور جب اظہار کیا تو جمہوریت پر ایک حملہ ہو گیا. عوامی مینڈیٹ کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ تشدد اور بے ایمانی کے ذریعے اس عوامی مینڈیٹ کو تباہ بھی کر دیا گیا. یہ ہماری جمہوریت کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. وہ حقوق، وہ پرنسپل جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں بتایا تھا 1 اگست کو جب انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو اپنی اسپیچ کی تھی. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا the authority of the government is conditional upon the will and consent of the people. ہمارے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے بھی یہی چیز کہی تھی. انہوں نے کہا تھا the greatest pillar of democracy is the free will of the people. The will is the foundation of the constitution. تو جب آپ مینڈیٹ کو ضائع کرتے ہیں تو آپ کی جو پوری حکومت کی ایک عمارت ہے وہ ایک ریت کی طرح ہے. وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے اور گرے گی. اور یہ میں صرف ایک سیاسی جماعت کے طور پہ یا سیاسی جماعت کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ یہ شکایت نہیں کر رہا. یہ ایک قومی خطرے کی گھنٹی ہے. جناب چیئرمین، جب آپ عوام کی مرضی کو کچلیں گے تو جو بھی حکومت آئے گی، جو بٹھائی جائے گی، ان کے پاس نہ تو سیاسی کوئی جواز ہے، نہ ان کے پاس کوئی، جناب چیئرمین اگر آپ جی، نہ کوئی قومی، نہ کوئی قانونی جرت ہے اور نہ ہی اخلاقی اتھارٹی. علی ظفر صاحب جو یہ لیکچر فرما رہے ہیں، اس کی اب کیا ریلیونس کیا ہے؟ یہ کس تناظر میں ہے؟ آپ وہ اکانومی پہ آ رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ وہاں تک محدود رہے نا، اپنے کال اٹینشن تک محدود رہے. وہ تو کوئی لمبا لیکچر انہوں نے جو ہے وہ 1947 سے شروع کر لیا ہے. ٹھیک ہے. سینیٹر صاحب، آپ اکانومی کی طرف آئیں. میں رانا صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن شاید ان کو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات بری لگ گئی جو میں نے ابھی کہی تھی. میں تو یہ ایک ایسا ہسٹوریکل بات کر رہا تھا اپنے کالنگ اٹینشن پہ. بہرحال کچھ قوت برداشت نہیں ہوتی جناب چیئرمین اس حکومت میں جس کے پیچھے عوام کی حمایت نہ ہو، اور اس کا آج ثبوت میرے آنریبل دوست نے دیا ہے. اب میں جب بات کرتا ہوں کہ یہ پالیسی اور گورننس کی، تو ایک بڑی دردناک مسئلے کی طرف، ایک بڑے سیریس بحران کی طرف میری نظر جاتی ہے جناب، اور وہ ہے عام شہری کی معاشی قتل. اس کی طرف میری نظر جاتی ہے. آپ نمبروں کی طرف ذرا نظر دوڑائیں. انفلیشن جس کو مہنگائی کہتے ہیں، وہ محض ایک
اسٹیٹسٹک نہیں، ایک عدد نہیں. انفلیشن، مہنگائی ہر گھر، ہر خاندان پاکستان کے سر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے. آپ بات کرتے ہیں جناب ڈیٹ کی، قرض کی. یہ قرض کا جو پہاڑ ہے یہ صرف بڑھ نہیں رہا، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو غلامی کی زنجیر پہنا رہا ہے. یہ غیر منتخب حکومت جو ہے جناب، ان کے پاس صرف قرض لے کے ہی گزارا کرنا ہے. اگر آپ فگرز دیکھیں تو اس وقت آپ کے پاس 80 ٹریلین روپیز کا ڈیٹ ہے. 13% جو ہے وہ اس سال اور بڑھ گیا ہے، اور ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 15% یہ مزید بڑھتا جائے گا. جناب یہ ترقی تقسیم نہیں کرنے آئے، یہ بدقسمتی سے مصیبت تقسیم کر رہے ہیں ہمیں. اس لیے میں مجبور ہو جاتا ہوں ان سے پوچھنا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے. کیا یہ مزید ٹیکس انہی سے وصول کرنا چاہ رہے ہیں جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں اور ٹیکس کے دباؤ میں دبے جا رہے ہیں؟ اگر آپ ٹیکس کے ریزلٹس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ صرف 1% سے بھی کم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں جناب پاکستان میں، اور انہی کے اوپر سپر ٹیکس اور سپر ٹیکس پہ سپر ٹیکس بنا کے یہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں. ایکسپینڈیچرز بڑھتے جا رہے ہیں. اسی طرح ہر منسٹر کے سامنے 10 کاریں جاتی ہیں، ہر منسٹر کے پیچھے 10 کاریں آتی ہیں. برآمدات کی بات کریں تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ برآمدات کے بارے میں کیا ویژن ہے، کیونکہ جو میرے پاس اور جو ورلڈ ایکسپرٹس نے اسٹیٹسٹکس دیے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ پچھلے 2 سال سے کم ہی ہو رہی ہیں، بڑھ نہیں رہی. نوجوان جو ہمارے 50% سے زیادہ لوگ ہیں ان کے لیے امپلائمنٹ کا کیا بندوبست کیا ہے. چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروبار جو ہماری ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، ان کی حمایت کا کیا پلان ہے جناب چیئرمین؟ یہ سوالات ہیں جو میں پوچھنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، کیونکہ نہ تو اس حکومت کے پاس پالیسی ہے نہ حکمرانی. ہم جو دماغوں کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے ذہین دماغ، ان کی ہم ہجرت دیکھ رہے ہیں. یہ ایکچولی ہجرت نہیں صرف جناب چیئرمین، یہ ہماری قومی روح کا خون بہایا جا رہا ہے. ہماری قومی روح کا خون بہایا جا رہا ہے جناب، کیونکہ بہترین ذہن جو ہمارے پاکستان کے ہیں، یہ صرف اس نظام سے نہیں بھاگ رہے. وہ صرف اس نظام سے نہیں بھاگ رہے جناب، وہ اس نا امیدی سے. جناب انڈسٹریز جو ہیں وہ یہاں سے جا رہی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ ان کو روکنے کا کیا انتظام کیا ہے؟ پروڈکشن جو ہے وہ کیوں کم ہو رہی ہے؟ کدھر ہے پالیسی اس پروڈکشن کرنے کی؟ شروع میں کہا جاتا تھا کہ جناب اکانومی خراب ہے، ہم ٹھیک کرنے آئے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بڑی خراب کر دی تھی. وہ سارا بہانہ تھا، اور وہ بہانہ اب ان کے پاس نہیں، کیونکہ پچھلے 3 سال سے تو ان کی حکومت ہے. 3 سال سے کیوں نیچے جا رہی ہے اکانومی ہماری؟ کہاں ہے پالیسی؟ کہاں ہے ایکسپیرینس؟ کہاں ہے ان کا ویژن؟ ایک پریزیڈنٹ تھے جناب چیئرمین صاحب یو ایس کے، روزولٹ. انہوں نے ڈیفینیشن دی تھی جو ابھی ہم سب سمجھتے ہیں کہ اصل ترقی کی ڈیفینیشن وہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ترقی کا امتحان یہ نہیں کہ ہم جن کے پاس پیسہ ہے پہلے سے اس کے پیسے میں اضافہ کریں. اصل ترقی یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس کم پیسہ ہے یا پیسہ نہیں ہے، ہم ان کو
کم از کم زندگی گزارنے کے لیے پیسہ دے سکیں. یہ ہے اصل ترقی. لیکن ان کو اس ترقی کا نام و نشان نہیں پتہ. وہ بلکہ اضافہ ان کے پرابلمز میں کر رہے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے ہی پیسہ کم ہے. ان کی ترقی کی پالیسی نہیں جناب چیئرمین، بلکہ میں افسوس سے کہوں گا مایوسی کی پالیسی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے جناب چیئرمین صاحب؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس پارلیمنٹ کو، اس ایوان کو بالکل بے معنی کر دیا گیا ہے. نہ تو ہمارے پاس معیشت کی، نہ سلامتی کی، نہ خارجہ پالیسی کی کوئی بھی معاملہ ہمارے پاس لے کے آیا جاتا ہے، بلکہ فیصلے ڈرائنگ روم میں ہو جاتے ہیں اور جا کے سائن کر دیے جاتے ہیں معاہدے جو کہ ہمیں فیوچر کو، ہمارے مستقبل کو ایک طرح سے بائنڈ کر دیں گے. جناب، دس از اے بیٹریل آف دا کانسٹیٹیوشنل کانسیپٹ آف سویلین سپریمیسی. اس کے ساتھ ساتھ قانون کو ہتھیار کی طرح مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے. جناب، مقدمے فائل نہیں ہو رہے، مقدمے بنائے جا رہے ہیں، مینوفیکچر ہو رہے ہیں. اور کورٹ کا کیس خود ایک سزا بن گئی ہے. یہ سیاسی انتقام ہے جناب، اور اس سے ہماری عدالتیں بھی جو ہیں، شرمشار ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے عوام کے اعتماد ہے وہ ہم سے اٹھتا جا رہا ہے. اس سب کا کیا نتیجہ ہے جناب؟ جناب چیئرمین، کہ ہماری کوئی بھی پالیسی، ایک سمپل اگزامپل آپ کو دے دوں، ہماری کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو پرنسپل سٹانس ہے کشمیر پہ، مجھے تو آ رہی ہے، ہمارا پرنسپل سٹانس جو ہے کشمیر پہ جناب، اصولی سٹانس، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. یہ سارے کا تعلق اکانومی کے ساتھ ہے. آپ جواب دے سکتے ہیں. ابھی میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. منسٹر جواب دیں گے. آپ کی بھی بڑی چیزیں ہم نے سنی ہیں. اس کا منسٹر جواب دیں گے. جی بالکل دیں گے. جی بالکل ان کو موقع دیں گے اور ہم سنیں گے بھی ان کو. اب جو آپ کا موقف ہے وینیزویلا پہ، آپ کا موقف ہے جو ایران کے ساتھ ہونے لگا ہے، آپ کا موقف کا سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی تک کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مشکل جو مصیبت والے سوال ہیں ان کا جواب ہی نہیں. جناب، دنیا میں اس وقت، اور اب میں ایک بڑے اہم پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جناب کنکلوڈ کرنے کے لیے، دنیا میں اس وقت نیا نظام آ رہا ہے. یہ میں نے بڑا اس پہ سوچا ہے، سمجھا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس نئے نظام میں یونائٹڈ نیشنز کا بھی کوئی ریفرنس نہیں ہوگا، کوئی ریلیونس نہیں ہوگی. یہ نئے نظام میں بین الاقوامی قوانین کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اور اس نئے نظام میں ہر ملک نے اپنی سوورینٹی بچانی ہے. آپ سنیے ذرا یہ پوائنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سوورینٹی، آپ جواب دیں گے. اپنی جو خود مختاری ہے اس کو بچانا ہے. اور یہ جو خود مختاری ہے، ہماری جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. سر، اس نئے نظام میں ہر قدم ہم نے جو اٹھانا ہے بڑا سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے. پارلیمنٹ کی حکمت کی ضرورت پڑے گی حکومت کو ہر قدم پہ. یہ پارلیمنٹ کی حکمت کے بغیر نہیں آگے چل سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نئی عالمی نظام میں آپ کو بہت ضرورت ہے سر، دانش کے ساتھ ساتھ، کہ آپ کو پبلک حمایت ہو، آپ کو قوم کی حمایت ہو. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ قوم کی حمایت کے بغیر آپ کوئی قدم نہیں اٹھا سکیں گے. یہ قوم کی حمایت جو ہے یہ صرف تب ملے گی آپ کو جب عمران خان صاحب آئیں گے، کیونکہ قوم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. جناب، میں جانتا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہوں گے. آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ تو اپوزیشن کا ایک لیڈر ہے اور اس نے تنقید ہی تنقید کرنی ہے. لیکن میں ان کو بتا دوں کہ ہم صرف اپوزیشن نہیں،
ہم ایک متبادل ہیں, ہم ایک آلٹرنیٹ گورنمنٹ ہیں, تھوڑی سی اور ہمارے پاس سارے اکنامک میجرز اور اکنامک پالیسیز ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس گورننس حکمرانی کی پالیسی ہے, ہمارے پاس انتخابی اصلاحات کی پالیسی ہے, ہمارے پاس ماحولیاتی اور ڈیجیٹل ویژن کی پالیسی ہے, ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے سرمایہ کاری کے ساتھ, ترقی کے ساتھ, اور ٹیکس بھی ایسی ہے, ٹیکس کی بھی ایسی پالیسی ہے. جواب دیں گے, یہ منسٹر جواب دیں گے, پھر سمجھ آئے گی. جی, اور آپ کو سننے کی ہمت رکھیں, سننے کی ہمت رکھیں, اپوزیشن کا کام کرنے دیں, ہمیں سنیں اور جواب دیں. آپ رانا صاحب سے سیکھیں. رانا صاحب دیکھیں چپ کر کے سن رہے ہیں, کچھ نہیں بولا انہوں نے. تو جناب جی میں ریپ اپ کر رہا ہوں. جی آپ ویسے کرنا چاہتے تھے سر, اپیل یہ دیکھیں گورنمنٹ کبھی واک آؤٹ نہیں کرتی, میری اپیل ہے سر, جی میری اپیل ہے جناب چیئرمین, وائنڈ اپ جی میں وائنڈنگ اپ, جی میری ایک اپیل ہے ایڈ کرے. اور نمبر 2, جو انسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی بات میں نے کی, جو اداروں کے حد سے زیادہ جو مداخلت کی بات کی, اس کے اوپر تحقیقات کرے. یہ ایک میری پہلی ریکویسٹ ہے. اور دوسری ریکویسٹ میری ایوان سے, اگر آپ سن لیں میری بات ایک سیکنڈ کے لیے.